نگران وزیر اعظم کی جناوالا میں اقلیتوں کی املاک پر حملوں کی مذمت۔ اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، ایسا کہنا تھا انوار الحق کاکڑ کا۔ جناوالا میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا، کسی مذہب میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ عبادت گاہوں پر حملے کسی طور پر قابل قبول نہیں، یہ کہنا تھا مریم نواز کا۔ پاکستانی ریاست اقلیتوں کو مساوی حقوق فراہم کرنے کی پابند ہے۔ جناوالا واقعے کی تحقیقات کرائی جائیں، آصف علی زرداری کا مطالبہ۔ ہمارے مذہب میں عبادت گاہوں کے احترام کا درس دیا گیا ہے۔ عبادت گاہوں کے تقدس کی پامالی کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے، یہ کہنا تھا سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا۔ پنجاب حکومت نے جناوالا واقعے کی اعلیٰ سطح انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت امن خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ امن کمیٹی کو فوری طور پر متحرک کر دیا گیا ہے۔ دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ حساس مقامات پر سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ 6000 سے زائد پولیس جوانوں کے ساتھ رینجرز کے دستے بھی موجود ہیں۔ آج کے واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امن و امان خراب کرنے والے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ وقت بدلا حکمران بدلے مگر نہ بدلا تو مہنگائی کا جن۔ نگران حکومت نے بھی آتے ہی عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں۔ شہری کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ وقت بدلا حکمراں بدلے مگر نہ بدلا تو مہنگائی کا جن۔ نگران حکومت نے بھی آتے ساتھ عوام پر پیٹرول کا بم گرا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 20 روپے اضافے سے عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ اس پر شہری کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ میں تو لگا تھا کہ یہ نگران حکومت کوئی تھوڑا سا عوام کو ریلیف دے گی، لیکن یہ تو پچھلی حکومت کے بھی ریکارڈ توڑ گئی۔ تو اب آگے سوید پوش بندہ غریب آدمی، اس کا تو اللہ ہی حافظ۔ گاڑی رکھنا آسان ہے، اس میں پیٹرول ڈالنا مشکل ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ اب دیکھیں، اب پیدل ہی مارچ ماریں گے اور کیا کر سکتے۔ ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں جو افورڈ کر لیں۔ یہ پیٹرول اتنا مہنگا بالکل بھی قطعی برداشت نہیں کر سکتے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کے بارے میں سوچیں۔ ان کی پالیسیوں کی ڈائریکشن ہی شروع سے غلط تھی، تو جس کی وجہ سے آج عوام یہ سزا بھگت رہی ہے۔ اور ہماری ان سے اپیل ہے، ان سے یہ ہے کہ آپ جو بھی ریلیف دیں، کم از کم گورنمنٹ اس لیول پہ کام کریں کہ جس کا ڈائریکٹ ریلیف غریب عوام کو جائے۔ اب جو پیٹرول 300 روپے پہ گیا ہے، تو یہ ہر بندے کے لیے ان افورڈیبل ہے۔ ادھر وہ کوئی مزدور ہے، وہ یا کوئی بڑے لیول کا ہے، وہ جس صوبے بھی ہے، ہر بندہ اس سے بہت سخت پریشان ہے۔ IMF کے ہم غلام ہیں اور ان اداروں کے ہم غلام ہیں، جس کی وجہ سے جو بھی آتا ہے وہ ان کی تابع داری میں اور اپنے ملک کے عوام کے اوپر پیٹرول بم یا اس طرح کی مہنگائی کے بم گراتے جاتے ہیں۔ مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ جو پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اور بجلی مہنگی ہوئی تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، تو وہاں تو یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ چور ہیں۔ لیکن اب اللہ ہی بہتر جائے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ گزشتہ 8 ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 80 روپے کا اضافہ ہوا۔ شہری کہتے ہیں نگراں حکومت سے کچھ توقع تھی، مگر یہ تو PDM سرکار سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے۔ خدارہ شہریوں پہ کچھ رحم کیا جائے۔ کیمرامین کامران شوکت کے ساتھ حریم جدون، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان ریلوے نے ٹرینوں کے کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا ہے۔ ریلوے کے کرایوں میں 17 اگست سے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ پاکستان ریلوے نے ٹرینوں کے کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا۔ تمام ایکسپریس، شٹل، انٹرسٹی ٹرینوں اور ریلوے سیلون کے کرایوں میں اضافہ ہوگا۔ مال گاڑیوں کے کرائے بھی 5% بڑھا دیے گئے۔ کرایوں میں 17 اگست سے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اسلام آباد سے لاہور کا کرایہ 750 روپے سے بڑھا کر 800 روپے ہو گیا۔ اسلام آباد سے کراچی کا کرایہ 4200 روپے سے 4600 روپے پر پہنچ گیا۔ اسلام آباد سے بہاولپور کا کرایہ 300 روپے اضافے کے بعد 3000 اور کراچی سے شکارپور کا کرایہ 200 روپے اضافے کے بعد 1600 روپے ہو گیا۔ کراچی سے لاڑکانہ کا کرایہ 100 روپے اضافے کے ساتھ 1500 روپے ہو گیا۔ دوسری جانب چینی کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہول سیل فی کلو چینی کی قیمت 150 روپے کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ پرچون میں چینی کی قیمت 160 روپے فی کلو سے تجاوز ہونے کا خدشہ۔ ایک ماہ میں ایکس مل قیمت میں 25 روپے فی کلو تک اضافہ ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
ہول سیلرز کے مطابق ملوں کی جانب سے چینی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ایک ماہ میں چینی کی ایکس مل قیمت میں 25 روپے کلو تک اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہول سیل میں چینی اب 150 روپے کلو کی سطح پر پہنچ گئی ہے، جبکہ ریٹیل پر اس کے دام 160 روپے کلو سے بھی تجاوز کر جانے کا خدشہ ہے۔ ہول سیلرز کا کہنا ہے کہ چینی کے دام مصنوعی طور پر بڑھائے جا رہے ہیں۔ 300 روپے میں گنا لیا گیا اور 83 میں ظاہر سی بات ہے وہ چینی بنی اور نفع کے ساتھ ٹیکسز کے ساتھ 83، لیکن آج لمحہ فکری ہے کہ 150 روپے کلو ہے۔ کون چیک کرتا ہے ان چیزوں کو؟ ہولڈنگ میں سٹے میں ان کو روکا جائے، ان کے خلاف اقدامات ہوں۔ آئے روز بجلی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے تنگ عوام کے لیے کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہونے سے جینا محال ہو گیا ہے۔ سستی کون سی چیز ہے؟ پیاز کون سی سستی ہے؟ چکن کتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ اب میرا خیال ہے یہ لوگوں کو چاہیے غریبوں کے گھر میں پڑیا پہنچا دیں کہ بھائی تم لوگ مر جاؤ۔ ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں اور غریب آدمی بہت زیادہ مجبور ہو چکا ہے، وہ خریدنے کے قابل نہیں ہے۔ غریب آدمی صرف بھوکا مارے گا، پتھر چابے گا، کیا کرے گا؟ کمانے والے لوگ بچے روزگار ہے نہیں، کاروبار ہے نہیں، تو کیا کیا جائے گا اس کے آگے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ وافر مقدار میں چینی کا ذخیرہ ہونے کے باوجود اس کی قیمتوں میں متواتر اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت منافع خوروں کے آگے بے بس ہے۔ ادویات کی قیمتوں میں ایک ہفتے کے دوران 20% اضافہ، جان بچانے والی متعدد ادویات نایاب ہو گئی۔ ملتان میں میڈیکل سٹورز پر مصنوعی قلت، ادویات بلیک میں فروخت کی جانے لگی۔ انتظامیہ کا ذمہ داران کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ زینب گردیزی کی رپورٹ۔ ملتان کی میڈیسن مارکیٹ میں گزشتہ ایک ہفتے میں ادویات کی قیمتوں میں 20% اضافہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے میڈیکل سٹورز پر ادویات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ قیمتوں میں بتدریج اضافے سے جہاں مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، وہیں کئی ادویات کو میڈیکل سٹور سے غائب کر کے منہ مانگے داموں پر بلیک میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ عوام کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو حکومت سے گزارش ہے کہ ریٹ کو کم کیا جائے۔ پہلے انہوں نے شارٹ کر دی انسولین، اس کے بعد کیا کہتے ہیں جب کچھ دن بعد انہوں نے شارٹ رکھی ہے، مریضوں کی جب تعداد بڑھ گئی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی انسولین مہنگی ہو گئی ہے۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے اور جان بچانے والی ادویات کی بلیک مارکیٹنگ پر ضلعی انتظامیہ کا موقف ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ مل کر ذمہ داران کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، تاہم اس مسئلے پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ 46 جو کیمسٹ شاپس ہیں ملتان کی، اس کے اوپر ہم ایکشن لے کے ان کے پروسیکیوشن میں ہم دے چکے ہوئے اور عدالت میں ان کے خلاف مقدمے جاری ہیں، اور ان کے جن پہ ہینیس کرائمز تھے، جنہوں نے زیادہ سیریس کرائمز کیے ہوئے تھے، ان کے سٹور ابھی تک بند ہے اور ان کے خلاف FIR بھی ہوئی اور گرفتاریاں بھی ہوئی۔ ادویات کے ساتھ ہی سرجیکل آلات کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مریض اور لواحقین دوہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جس کی وجہ سے مہنگی دوائیاں خریدنا مریضوں اور ان کے لواحقین کے لیے مزید مشکل ہو گیا ہے۔ کیمرہ مین علی سلطان کے ساتھ زینب گردیزی، دنیا نیوز، ملتان۔ صوبوں کے ذمہ پاسکو کے واجبات 149 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ بقایا جات ادا نہ کیے گئے تو گندم خریداری کا معاہدہ نہیں ہوگا۔ وزارت غذائی تحفظ نے واضح کر دیا۔ وزارت خزانہ نے بھی پاسکو سے گندم خریدنے کے لیے پہلے ادائیگیاں کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ صوبے پاسکو کے 149 ارب روپے کے نادہندہ نکلے۔ صوبوں کو گندم کی خریداری کے لیے پاسکو کے بقایا جات ادا کرنے کی ہدایت۔ ادائیگیاں نہ کرنے والوں سے گندم خریداری کا معاہدہ نہیں ہوگا۔ وزارت غذائی تحفظ اور وزارت خزانہ نے واضح پیغام دے دیا۔ دستاویز کے مطابق صوبوں کو پاسکو سے 50% درآمدی اور مقامی گندم فراہم کی جائے گی۔ رواں سال صوبوں اور ایجنسیز نے 24,88,000 میٹرک ٹن گندم کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاسکو ذخائر سے 1,88,000 میٹرک ٹن گندم مسلح افواج، 1,40,000 میٹرک ٹن گندم خیبر پختونخوا اور 4 لاکھ میٹرک ٹن گندم یوٹیلیٹی سٹورز کو فراہم کی جائے گی۔ کوٹے کے مطابق 2 لاکھ میٹرک ٹن گلگت بلتستان، 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم آزاد کشمیر کو دی جائے گی۔ انتخابات کے لیے نئی مردم شماری کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ ملک میں انتخابات کرانے کا حکم دینے اور نئی مردم شماری کے فیصلے کو معطل کرنے کی استدعا۔ نئی مردم شماری پر انتخابات کا انعقاد تاخیر کی کوشش ہے۔ سپریم کورٹ بار کا درخواست میں موقف۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
نئی مردم شماری کی منظوری کا نوٹیفیکیشن منسوخ، عام انتخابات 90 روز میں کروائے جائیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے عدالت عظمیٰ میں آئینی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ قبل از وقت اسمبلیوں کی تحلیل پر 90 روز میں انتخابات آئینی تقاضا ہے، جبکہ عام انتخابات میں تاخیر آئین کو ثبوتاز کرنے کے مترادف ہے۔ قومی اسمبلی کی تحلیل سے ایک ہفتہ قبل مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا کر نئی مردم شماری کے اجراء کی منظوری لینے کا مقصد انتخابات میں تاخیر کرنا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے نگران وزرائے اعلیٰ کی مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں شرکت کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے، کیونکہ نگران وزرائے اعلیٰ CCI اجلاس میں شرکت کے اہل نہیں۔ 90 روز گزرنے کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کی حیثیت ہی غیر قانونی ہے۔ آئینی درخواست میں وفاق، چاروں صوبائی حکومتوں، سیکٹری مشترکہ مفادات کونسل اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد ہو گیا۔ حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے نام اسپیکر بلوچستان اسمبلی کو ارسال کر دیے ہیں۔ کوئٹہ سے عرفان سعید کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے علی مردان ڈومکی کی نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کی سمری پر دستخط نہ کرنے سے معاملہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ پارلیمانی کمیٹی کے پاس معاملے کے حل کے لیے 3 روز کا وقت ہے۔ پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ حل نہ ہوا تو نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری الیکشن کمیشن کرے۔ پارلیمانی کمیٹی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو، سردار عبدالرحمان کھیتران اور ANP کے زمرک خان اچکزئی شامل ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی میں نمائندگی کے لیے BNP مینگل اور پشتونخوا میپ نے اسپیکر کو خط لکھ دیا۔ پارلیمانی کمیٹی کے نام ملنے کے بعد باقاعدہ نوٹیفیکیشن اپوزیشن کی جانب سے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے عثمان بادینی اور علی مردان ڈومکی کو نامزد کیا گیا، تاہم حکومت کی جانب سے باقاعدہ نام سامنے نہیں آئے۔ 90 روز کی آئینی مدت میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحریک انصاف نے نگران وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے خط میں مشترکہ مفادات کونسل کے مردم شماری بارے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا بھی عندیہ دے دیا ہے۔ لاہور سے لیاقت انصاری کی رپورٹ۔ پارٹی کی کور کمیٹی کی اہما پر PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی جانب سے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط میں آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا گیا۔ خط میں کہا گیا کہ قبل از وقت اسمبلی تحلیل کی صورت میں آئین 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کا حکم دیتا ہے۔ آپ انتخابات کے بروقت انعقاد کو یقینی بنائیں۔ خط میں بتایا گیا کہ تحریک انصاف مردم شماری کے حوالے سے مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مردم شماری کے نتائج کی تاخیر سے منظوری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے معاملے کو انتخابات میں التوا کا بہانہ ہرگز نہیں بنایا جا سکتا۔ انتخابات کی ساکھ کے لیے لازم ہے کہ فریقین کو انتخابی مقابلے کے لیے مساوی میدان فراہم کیا جائے۔ موجودہ حالات میں آپ کا منصفانہ طرز عمل جمہوری اقدار پر عوام کے اعتماد میں پختگی اور تقویت کا موجب بنے گا۔ نگران وزیر اعظم سے کہا گیا کہ تحریک انصاف آپ کو سونپے جانے والے اس عظیم فریضے کی انجام دہی میں اپنے تعاون کا یقین دلاتی ہے۔ خط میں نگران وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر انوار الحق کاکڑ کو مبارکباد بھی دی گئی۔ ڈالر کے حوالے سے کچھ بات کریں۔ ڈالر کی ایک بار پھر اونچی اڑان، ڈالر کی قدر میں مزید 3 روپے 42 پیسے اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 294 روپے 93 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1.5 روپے مہنگا ہو کر 303 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 419 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ ہوئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسٹاک مارکیٹ میں 419 پوائنٹس کمی ہوئی اور انڈیکس 48,146 پوائنٹس پر بند ہوا۔ بروکرز کے مطابق گزشتہ مالی سال بڑی صنعتوں کی پیداوار سکڑنے اور پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ بلند ترین سطح پر پہنچنے جیسی خبروں سے انویسٹرز گھبراہٹ کا شکار ہوئے اور بیشتر نے شیئرز فروخت کرنے کو ترجیح دی، جو انڈیکس میں گراوٹ کا سبب بنی۔ اس کے علاوہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 3 روپے 42 پیسے اضافہ ہوا اور ڈالر 294 روپے 93 پیسے پر بند ہوا۔ ٹریڈرز کا کہنا ہے کہ امپورٹ بل اور دیگر عالمی ادائیگیوں کے باعث ڈالر کے ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ عوام کے لیے اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1.5 روپے مہنگا ہو کر 303 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔